سیاست میں ہمیشہ وہ جو باریکی دیکھی جاتی ہے اور جس کو انگریزی میں گرے ایریا کہتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی میں سے اس کو سلجھا کے سلوشن نکالا جاتا ہے، کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ تو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں وقار خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحیم صاحب، سیکریٹری ہیں فنکشن لیگ کے۔ ارے سردار صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت کراچی میں اور خاص طور پر سندھ کی اگر بات کی جائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پکڑ دکڑ کی سیاست ہے، وفاداریاں زبردستی تبدیل کی جائے، اس صورتحال کو آپ کس ترازو میں دیکھتے لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں، سبق نہیں لیتے ہیں، اور پہلے بھی جب ہوا ہے تو پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا ہے، ایک آدھا ملک ہم نے گنوا دیا اسی چکر میں۔ نفرت کی سیاست، ہمارا اصل میں جمہوری ادارے بہت کمزور ہیں۔ اگر جمہوری ادارے شروع سے مضبوط ہوتے تو سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس پہ بحث ہوتی اور اس کا حل مسئلے کا نکالا جا سکتا تھا، لیکن اتفاق سے یا بدقسمتی میں سے جو لوگ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں وہ اتنے ان میں اہلیت نہیں ہوتی ہے کہ معاملہ شناس ہوں اور چیزوں کو صحیح طریقے سے اس پہ روشنی ڈالیں اور حل کی طرف لے جائیں۔ تو پھر جو جمہوری اداروں سے باہر کی قوتیں ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ذمہ داری سب کی ہے پاکستان کو بچانے کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیجا ہے ان کی مداخلت، لیکن کمزوری ہماری اپنی ہے، جمہوری اداروں کی کمزوری، جمہور کی کمزوری ہے۔ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہے کہ کبھی جو ہے منصفانہ اور شفاف الیکشنز اس ملک میں بہت ہی شاذ و نادر آپ کہہ سکتے ہیں ہوئے ہوں گے۔ 1970 کے الیکشنز تھے، کہتے ہیں کہ شفاف تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ وہ پارلیمنٹ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ لوگوں کو مجبور کرتے کہ پارلیمنٹ ہی کے ذریعے سے اپنے جو ہیں معاملات کو آگے لے جائیں، مطالبات ہیں، یا پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کنوین ہی نہیں کرنے دیا گیا، مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں، اوت نہیں لیا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے عدم اعتماد ہوتا ہے جمہوری اداروں پر، سیاستدان خود کرتے ہیں، تو نتیجہ بھی ظاہر ہے پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ ہیں؟ اچھا، فنکشنل لیگ یا جی ڈی اے کی اگر بات کی جائے تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کو جو حکومتی اتحاد ہے اس کو صحیح دیکھ رہی ہے، یا عمران خان کا جو اقدام تھا 9 مئی کا اس کو صحیح دیکھ رہی ہے؟ عمران خان کا ایک بیانیہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ جو فوجی تنظیمات پہ حملے کیے گئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو اس ساری چیزوں کو جی ڈی اے یا فنکشنل لیگ کا کیا رد عمل ہے یا کیا دیکھیں، موقف ہے؟ سیاست میں کوئی سفید اور سیاہ نہیں ہوتا، سیاست میں ہمیشہ وہ جو باریکی دیکھی جاتی ہے اور جس کو انگریزی میں گرے ایریا کہتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی میں سے اس کو سلجھا کے سلوشن نکالا جاتا ہے، کوئی حل نکالا جاتا ہے، تو کوئی ایبسلوٹلی صحیح نہیں ہوتا اور ایبسلوٹلی غلط بھی نہیں ہوتا، تو کچھ اقدامات جو ہیں وہ صحیح ہیں، کچھ اقدامات صحیح نہیں ہیں۔ فوجی تنصیبات کہہ لیں یا پرائیویٹ املاک کہہ لیں، کسی کی موٹر سائیکل پہ ہی اگر آپ حملہ کر دیں اس کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنائیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ غیر قانونی ہے۔ قانون جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے ہر شہری کو اس کے جان اور مال کی حفاظت کی، تو پھر اگر کوئی باہر سے آ کے ڈنڈے کے زور پر کسی کی موٹر سائیکل بھی توڑ دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، چہ جائے کہ آپ اعلیٰ فوجی افسروں کے گھروں میں گھس کے اور اس کو جلائیں۔ اب جو گرے ایریا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سا ایلیمنٹ تھا، اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں ہوں، قوانین ہیں جو کہ جس میں سزائیں متعین کی جا سکتی ہیں ایسی حرکت پر، تو وہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ یہ ہے مہذب معاشروں کا معاملہ۔
لیکن ہمارے ہاں تو کچھ اور ہے. آج آپ میرے سب سے بہتر دوست ہیں, کل جو ہے وہ میری اور آپ کی دشمنی ہوگی. فنکشن لیگ نے سندھ میں کنفرنٹ کیا ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو, اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی, جس سے ہم علی زیدی صاحب کی مثال لے رہے ہیں, ان کو لے کر آئے, اور پی ٹی آئی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہلوایا گیا کہ آپ پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. لیکن پریس کانفرنس میں چونکہ انہوں نے علیحدگی کا اظہار نہیں کیا, اس کے واپس ان کو منتقل کر دیا گیا. تو یہ صورتحال کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے, دباؤ ڈالنا چاہیے یہ جو پیپلز پارٹی جو ٹھیک ہے, میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. یہ تو آپ بھی سمجھیں کہ افواہیں ہیں نا, مطلب وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ہیر سے ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے سن لیا تو میں ان کو کہوں کہ ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی اصلیت جو بھی ہے, جو حقیقت ہے, اس کو سامنے آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اچھا, فنکشن لیگ کی آئندہ انتخابات کہا یہ جا رہا ہے, پیپلز پارٹی نے انتخابات کی تیاری شروع کر لی ہے, تو کتنی تیاری کر لی ہے, یا جی ڈی اے کی کیا تیاری ہے, اور پیپلز پارٹی کو آئندہ عام انتخابات میں کتنا کڑا مقابلہ جو ہے وہ. دیکھیں جی ڈی اے, یہ بات ہو رہی تھی ابھی کہ جی ڈی اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے ووٹس کے لحاظ سے سندھ میں. ایم پی ایز کی سیٹ اگر لیں سندھ اسمبلی کے, تو جتنے پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے ہیں, جی ڈی اے دوسرے نمبر پہ آتی ہے. جی ڈی اے کے بعد پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم آتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جی ڈی اے نے پورے کے پورے ڈسٹرکٹ جو ہیں اپنے جو حلیف تھے ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ہمارے ووٹس ان کے ووٹ میں شامل ہیں. جو مثلاً دادو کا ضلع ہے, ہم نے پورا کا پورا ضلع جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیا, جتوئی خاندان کو. تو ہمارے جتنے ووٹ دادو میں ہیں وہ پی ٹی آئی کے اس میں آ گئے حساب میں. تو جی ڈی اے اس کے باوجود بھی, اور اسی طرح سے دوسرے اضلاع میں ہوا ہے, اس کے باوجود بھی جی ڈی اے جو ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے. اور جی ڈی اے میں جو مضبوطی ہے وہ یہ کہ یہ واحد الائنس ہے جو الیکشن کے بعد بھی قائم رہا ہے. ورنہ الائنسز بنتے ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں, پھر نئے الیکشن جب ہوں گے تو نیا الائنس بنتا ہے. تو جی ڈی اے وہ واحد مضبوط الائنس ہے جو الیکشن کے بعد بھی قائم رہا ہے. اور جی ڈی اے الائنس اب بڑھتا جا رہا ہے, اس میں نئی پارٹیاں شامل ہو رہی ہیں. تو جی ڈی اے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پورا مقابلہ کریں گے. اور پیپلز پارٹی جیسے وفاق میں سلیکٹڈ گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں تھی, اس طرح سے صوبہ سندھ میں بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی. صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی تو منظور نظر تھے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے وہ اقتدار میں پہنچے ہیں. تو حالات جس طریقے سے اب ہیں, ہمیں امید ہے کہ شفاف الیکشن ہوں گے اور جی ڈی اے اپنا جو ہے وہ بہتر رول پلے کر سکے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو عام انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ قبل از وقت ہے یہ سوال بہت, یعنی فی الحال جب انتخابات آئیں گے اس وقت کی صورتحال دیکھ کے فیصلہ کریں. نظریاتی طور پر کیا لگتا ہے کہ اگر نظریات یہاں ہیں کس کے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت, جو سرکردہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے کوئی نظریات ہیں؟ جی, پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان, بھٹو صاحب کی فلاسفی کے بنیاد پہ جو ہے آئی تھی. آج جو ہے وہ سب سے زیادہ ری ایکشنری پارٹی بنی ہوئی. اقتدار کی بھوک ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. جو کرپشن کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے, تو وہ ساری چیز جو ان کا نظریہ تھا اس کی سب کی نفی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ شخصیت ہے مسلم لیگ نون میں بھی, نظریہ تو نہیں ہے نا, آپ نظریے کے پیچھے کام پڑ گئے. اچھا, یہ جو عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ پارٹی چھوڑنے کے اعلانات, جس طرح پی ٹی آئی میں لوگ آ رہے تھے وہی ہم اس کا الٹ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں وہ الگ ایک بحث ہے, لیکن جا رہے ہیں لوگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت سے جو منتخب ایم پی ایز ایم این ایز جو جا رہے ہیں پی ٹی آئی پر فرق ڈالے گا, یا عمران خان واحد بندہ ہے جس کو شخصیت پرستی کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی وجود قائم رکھیں گے؟ دیکھیں میرا نظریہ اس میں تھوڑا سا مختلف ہے, میرا ذاتی خیال ہے.
کہ جو پی ٹی آئی کو اسٹریٹ پہ سپورٹ ہے وہ صرف عمران خان کی محبت میں نہیں ہے، وہ جو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے، نوجوان ہمارا جو ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، ٹھیک ہے، مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، یہ اس کا بھی ریئیکشن ہے جو کہ عمران خان کے پلڑے میں پڑ گیا، کیونکہ وہ جو ہے سمجھیں اسپوکس مین بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کا فیکٹر نہیں ہے، لوگ جو ہیں خواہ مخواہ زیادہ اس کو وزن دے رہے ہیں عمران خان کے فیکٹر کو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، نظام آپ کا جو ہے صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، آپ کے کورٹس جو ہیں وہ منصفانہ فیصلے ان کو کرنے چاہیے، اور جو حقوق ہیں لوگوں کو ملنے چاہیے، جو وسائل ہیں لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے، ٹھیک۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں سندھ میں ہے، تو کیا لوگوں کو کیا ملا؟ بلند بانگ دعوے ہیں، لیکن ہزاروں ارب روپے وہ ہڑپ کر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے، جو تھا بھی تو انہوں نے آ کے وہ سارے قوانین تبدیل کر لیے، ٹھیک ہے، اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانونی طور پر یہ چور ہیں، اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ قانونی اور آئینی طور پر یہ چور بن گئے، اور سرٹیفکیٹ انہوں نے لے لیا کہ بالکل دودھ کے دھلے میں۔ سرفراز صاحب کراچی کی بات کر لیتے ہیں، جون میں سننے میں آ رہا ہے کہ میئر کا انتخاب ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ظاہر سی بات ہے سادہ اکثریت نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، نہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، لیکن جوڑ توڑ ابھی سے شروع ہو چکی ہے، تو شہر کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میئر کس کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شہر کا میئر اکیلا کیا کرے گا جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وسائل اس کو کیسے ملیں گے؟ قانونی طور پر۔ تو قانون اس وقت کیا ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، ٹھیک ہے، اور تمام جماعتوں نے یہ ایک مہم چلائی تھی کہ قوانین میں ترامیم کی جائیں، جو لوکل باڈیز کے قوانین ہیں اس میں، لیکن اس میں ایک اسپیشل کمیٹی سندھ اسمبلی میں بنی تھی، جو کہ جس کا ایک اجلاس میرا خیال ہوا ہے، اس کے بعد اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا۔ تو آپ کے پاس جو کاؤنسل ہے، جو شہر کی کاؤنسل ہے، جس سے میئر اس کا وہ ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے، وہ الیکٹ ہوتا ہے، تو ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہے۔ یہ تو لوکل گورنمنٹ پہ قابض ہے سندھ حکومت قانونی طور پر، ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ میئر سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، ٹھیک، تو پھر میئر کے چکر میں ہم کیوں پڑ جائیں کہ کس کا میئر ہوگا؟ جس کا بھی ہوگا وہ پاور لیس ہوگا، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ شہر کو صحیح طریقے سے چلا سکے۔ ایک میئر الیکٹ ہو جاتا ہے، فرض کریں کہ ابو بکر میئر الیکٹ ہو گیا، ابو بکر جب تک اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، اس کے پاس پاور نہیں ہوگا وہ وسائل خرچ کرنے کے لیے، لگانے کے لیے، تو وہ بیچارہ ابو بکر کیا کرے گا؟ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے دھوکہ دیا ہے کہ وہ لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری بالکل لوف باتیں ہیں، الیکشن اور میئر اور فلانا ڈمکانا، اس کی کوئی معنی نہیں ہے، یہ میننگ لیس بات ہے۔ سرفراز صاحب یہ بتائیے گا آخری سوال ہے آپ سے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسے علی زیدی کو جیکب آباد منتقل کر دیا گیا، اس طرح اور بھی انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے سرگرم جو رہنما ہیں کراچی کے سیل کے خاص طور پہ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے غلط ہو رہا ہے، یہ کورٹ بتائے گی کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو جو بھی ایگریو پارٹی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، اور کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے، ریلیف دے گی، اگر نہیں سمجھتی کورٹ کہ اس کو ریلیف دیا جائے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے بڑے قابل وکیل ہیں، وہ کیس لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو جو بھی اقدام کیے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے، تو وہ کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسلام آباد سے یا دیگر علاقوں سے جو اٹھائے گئے تھے، شیریں مزاری کی بات کی جائے، باقی جو علی زیدی صاحب ان کی یعنی عدالت کی جانب سے ریلیف ملا ان کو، لیکن باہر آتے ہیں تو پھر 30 days ڈیٹینشن، کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کون سا قانون، تو
उठा लिया जाता है, अदालत कह भी रही है कि इनको रिहा किया जाए, तो फिर नज़रबंद करने के चक्कर में फिर वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, अदालत के पैर नहीं होते। अब पाज अदालत अगर है तो फिर इस मुल्क का अलमिया है ना ये। सर, इस अदालत से ही एक बात और याद आ गई, आखिरी बात, कि इमरान खान को जब हिरासत में लिया गया, अहाता अदालत था, तो उस गिरफ्तारी को तो गैर कानूनी करार दिया अदालत ने ही। तो आप क्या समझते हैं कि अदालत की जानिब से जो मामला हो रहे हैं, जो इस वक्त की हुकूमत है वो कह रही है कि हमें रिलीफ नहीं दिया गया, इमरान खान लाडला है, तो क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान वाकई लाडला है या हुकूमत की जानिब से? देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, इस किस्म के कमेंट्स में नहीं कर सकता कौन लाडला है कौन नहीं है। माजी में भी बहुत सारे लाडले थे, जो लाडले नहीं थे ज़ेर अताब थे, अब वो लाडले हो गए हैं, ठीक है ना। सिंध की हुकूमत जो बनाई गई है उनको लाडला बना के माजी में बेचारे जो है जेलों में थे, फांसियाँ लग रही थी, कोड़े लग रहे थे। तो ये हालात तब्दील होते जाते हैं, ठीक है। तो ये लाडले की सियासत नहीं है, बात है सिस्टम की। सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, कानून की हाकमियत होनी चाहिए और लोगों के हुकूक हमको मिलने चाहिए। तब जाके ये मुल्क जो है न सिर्फ स्टेबल होगा बल्कि तरक्की करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप जो मर्जी कर लें, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू सर, शुक्रिया।